اور بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ کل عید ہوگی یا جمعۃ الوداع۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس کراچی میں جاری ہے۔ لاہور، کوئٹہ اور اسلام آباد سے زونل کمیٹیوں نے مرکزی کمیٹی کو چاند نظر نہ آنے کے متعلق بتا دیا۔ حیدرآباد، سکر سمیت سندھ کے بیشتر شہروں سے چاند نظر نہ آنے کی اطلاعات ہیں۔ ابھی تک کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ چاند کے سلسلے میں حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کچھ دیر بعد کریں گے۔ اس وقت ملک بھر سے شہادتیں اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں چاند نظر آنے پر کل عید کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا سمیت کئی ممالک میں عید کل منائی جا رہی ہے۔ بھارت اور سری لنکا میں چاند نظر نہیں آیا۔ چاند نظر آ گیا، بیشتر ممالک میں کل عید کا اعلان۔ ترکی میں 30 روزے پورے ہو گئے، عید کی خوشیاں جمعے کو منائی جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات میں چاند جبل حفیظ پر نظر آیا۔ انڈونیشیا، ملیشیا، مراکش، برونائی، الجیریا میں بھی کل عید ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ میں مسلمانوں نے بھی عید کا اعلان کر دیا۔ پرویز مشرف آئندہ انتخابات سے آؤٹ ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت کا عبوری فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے پرویز مشرف کی مزید مہلت دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ ادھر ذرائع وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے وطن آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بحال ہے، وہ جب چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں۔ مہلت ختم، پرویز مشرف عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ سابق صدر کے وکیل نے بتایا کہ پرویز مشرف موجودہ حالات میں سفر نہیں کر سکتے۔ عدالت نے مزید مہلت دینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کی مشروط اجازت بھی واپس لے لی، جس کے بعد مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے وطن آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ عدالتی حکم کے بعد ان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بحال کر دیا گیا، وہ جب چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کو آج تک عدالت میں پیش ہونے کی مہلت دے رکھی تھی۔ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ نواز شریف کی جانب سے جہانگیر جدون نے وکالت نامہ جمع کرا دیا۔ مریم نواز کے وکیل آج پیش نہ ہوئے۔ احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ نواز شریف نے نیا وکیل کر لیا۔ مریم نواز کے وکیل احتساب عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ نواز شریف کی جانب سے جہانگیر جدون نے وکالت نامہ جمع کرا دیا۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز طبیعت میں خرابی کے باعث پیش نہ ہوئے۔ پروسیکیوٹر نیب کا کہنا تھا کہ ملزمان کے وکیل کیس نہیں لڑ سکتے، ملزمان سے کہا جائے اپنا کیس خود لڑیں۔ احتساب عدالت نے مریم نواز کے وکیل کو حتمی دلائل کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی۔ یہ چلیں گے آپ کو کراچی، جہاں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان کا اجلاس میرے زیر صدارت دفتر محکمہ موسمیات میٹ کمپلیکس موسمیات چورنگی یونیورسٹی روڈ پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی محمد ابراہیم قادری، مولانا ڈاکٹر عبد الرشید الازہری، مولانا میاں عنایت الرحمان، مفتی محمد عارف سعیدی، مولانا اخندزادہ سید عبد المبین شاہ بخاری، مولانا حافظ عبید اللہ پنور، مولانا محمد ظفر سعیدی، مولانا عبد المالک بروہی، مولانا سید خالد محمود ندیم، علامہ پیر سید شاہد علی شاہ جیلانی، مولانا محبوب علی سہتو، جناب غلام مرتضیٰ سپارکو،
اور کراچی یونیورسٹی کے جناب ڈاکٹر شاہد حسین نے فنی معاونت کی، اور ادارہ عرفان التوقیت کے جناب عرفان رضوی نے فنی معاونت کی۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے سینئر جوائنٹ سیکریٹری جناب زینت حسین شاہ بنگش اور ڈائریکٹر جنرل وزارت مذہبی امور جناب نور سلام شاہ نے رابطۂ کار اور اہتمام کے فرائض انجام دیے، اور چیف میٹرولوجسٹ محکمہ موسمیات جناب عبدالرشید نے فنی معاونت کی اور اجلاس کے لیے سہولت فراہم کی۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز پر منعقد ہوئے۔ پاکستان میں بعض مقامات پر موسم ابرآلود تھا اور بعض مقامات پر صاف۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی قابل قبول شہادت موصول نہیں ہوئی۔ جامعۃ الرشید کے تمام مراکز نے بھی عدم رؤیت کی رپورٹ دی۔ محکمہ موسمیات کے تمام مراکز سے بھی عدم رؤیت کی رپورٹ دی گئی۔ یہ کروڑوں مسلمانوں کے روزے کا مسئلہ ہے، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ آج چاند نظر نہیں آیا، کل 30 رمضان المبارک ہے اور 1 شوال المکرم یعنی عید الفطر انشاءاللہ العزیز ہفتہ 16 جون کو ہوگی۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی، یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ڈی سی کوئٹہ نے ہمیں آفیشلی رپورٹ دی کہ بلوچستان بھر سے ہمیں چاند نظرانے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، اور پنجاب سے ہمارے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے رکن شاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے رپورٹ دی کہ پورے پنجاب سے عدم رؤیت کی رپورٹس آئیں۔ مولانا قاری محمد حنیف جالندری، مولانا عبدالعزیز اشر اور مولانا عبدالخبیر آزاد نے یہ کہا کہ ہم مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کی مکمل تائید اور توثیق کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ یا رب العالمین، ماہ رمضان جس کی ساعتیں ابھی رواں دواں ہیں، یا اللہ اس ماہ رمضان کے عشرہ رحمت کی ساری رحمتیں، عشرہ مغفرت کی ساری مغفرتیں اور عشرہ نجات کی برکت سے ہمیں نار جہنم سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس ماہ رمضان میں تیرے بندوں نے، عاجز بندوں نے تیری عطا کردہ توفیق سے جو عبادات انجام دیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، راتوں کو تراویح میں قیام کیا، صدقات دیے، اذکار و تسبیحات و درود اور تلاوت قرآن کریم کی سہولت حاصل کی، اعتکاف کی عبادت کی، یا اللہ ان سب کی سب عبادات کو، سعادات کو اپنی بارگاہ میں نذرانہ بندگی اور اپنے حبیب کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، پاکستان کو تمام داخلی اور خارجی دشمنوں کی سازشوں سے، مکر سے، فریب سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری مسلح افواج ملک کی سلامتی کے لیے جو قربانیاں پیش کر رہی ہیں،
ان کی شہادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور یا اللہ انہیں دہشت گردی کا اور اس وقت بڑی خبر ہمارے ناظرین کے لیے یہ رہی ہے کہ عید ہفتے کو ہوگی، بلکہ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ہمیں ایک اور روزہ رکھنے کا موقع ملے گا، اور نہ صرف موقع ملے گا بلکہ ایک اور جمعہ بھی رمضان کا، وہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس سے فیضیاب ہم ہو سکیں گے۔ تو کل عید نہیں ہے، کل جمعۃ الوداع ہے سلمان۔ روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب رحمان نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف محکمہ موسمیات بلکہ محکمہ فلکیات سے بھی مدد لی گئی ہے۔ ملک کے کسی بھی مقام سے چاند نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی شہادت موصول ہوئی ہے۔ یوں ہفتہ 16 جون کو عید ہوگی، جیسا کہ نیلم آپ نے بتایا کہ ایک اور روزے کا موقع ملا، لیکن اس سے بڑی ایک اور چیز مل گئی ہے وہ خواتین کو کہ ایک اور دن انہیں شاپنگ کا بھی مل چکا ہے۔ بالکل، خواتین کو یہ بڑی خبر ملی ہے یا نہیں یہ جانتے ہیں اپنے نمائندوں سے جو کہ مختلف شہروں میں اس وقت موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے رخ کرتے ہیں لاہور میں۔ آپ کسی یقیناً شاپنگ مال میں یا کہیں پر بازار میں موجود ہیں، پہنچ گئی یہ خبر کہ چاند نظر نہیں آیا، ایک اور دن شاپنگ کے لیے مل گیا لوگوں کو۔ جی بالکل، اس وقت میں لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہوں، اور جیسے کہ جو ہے کہا گیا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا ہے، شوال کا چاند نظر نہیں آیا ہے۔ لاہوریوں کو اور مسلمانوں کو ایک نیا موقع مل گیا ہے جو ہے عید کی شاپنگ کرنے کا۔ اور اس وقت میں بھی مہندی لگا رہی ہوں، اور جو ہے ایک بہت لیڈی جو ہے میرے ساتھ موجود ہے جو کہ یہاں پر سٹال لگائے بیٹھی ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہ جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے مہندی لگاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ کل جو ہے وہ چاند نظر نہیں آیا ہے آج، اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ آپ کو ایک اور موقع مل گیا ہے، کل بھی سٹال لگائیں گی؟ ہاں جی۔ ہاں، مجھے یہ بتاؤ، پڑھتی ہو؟ ہاں جی، فرسٹ ایئر میں ہوں۔ آپ کی عید کی شاپنگ ہو گئی ہے؟ نہیں، ابھی نہیں ہوئی۔ عید کی شاپنگ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی ایک دن رہتا ہے بس۔ ابھی کرنی ہے اور اگر کل عید ہوتی تو کر لیتے ہیں، ابھی رات پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ رات پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ لاہوریے جو ہیں وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایک لیڈی بھی میرے ساتھ موجود ہے جو کہ یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہیں، ان سے بات چیت کرنا چاہوں گی کہ ان کی کس حد تک شاپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بتائیے گا کس حد تک شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کتنی رہ گئی ہے؟ بس کچھ ہو گئی، کچھ نہیں ہوئی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اگر کل عید ہوتی اور شوال کا چاند نظر آ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر رات کو ایک بھاگو ہونی تھی۔ کچھ ہو گئی ہے، یہ جو ہے نا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لبرٹی مارکیٹ سے قرۃ العین تو ہمیں آگاہ کر ہی رہی ہیں۔ اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جن کی شاپنگ ہی ابھی تک کمپلیٹ نہیں تھی۔ کراچی چلتے ہیں۔ ہاں بالکل، روشنیوں کا شہر ہے، وہاں ہے مونا صدیقی۔ مونا بتائیے گا کراچی کی روشنیوں میں، رونقوں میں مزید ایک دن کا اضافہ ہو گیا۔ جی بالکل، عید کی رونقیں ہر جگہ پرزور ہیں، اسی طرح شہر قائد میں بھی جو ہے عید کی رونقیں زوروں پر ہیں۔ جیسا کہ چاند نظر نہیں آیا، اس وجہ سے جہاں روزہ رکھنے کو ایک اور ملا ہے، وہیں خواتین کی خوشی بھی جو ہے وہ دیدی ہے، کیونکہ ان کو جو ہے شاپنگ کا ایک دن اور مل گیا۔ جہاں کچھ خواتین کے کپڑے تو بنا لیے گئے تھے لیکن میچنگ جیولری اور جوتیاں نہیں لی تھی، وہ بڑی خوش ہے کہ ان کو آج ایک اور دن مل گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی تیاری کہاں تک پہنچی، اور آج آپ کیا لینے آئی ہیں یہاں پر، میچنگ کی کیا چیزیں ڈھونڈ رہی تھی؟ جی ہمارے پاس جیولری رہ گئی تھی جو آج ہم لینے آئے، اب ہمیں ایک اور دن مل گیا۔ اب ہم کل مہندی وغیرہ آرام سے لگاؤں گی بھی، اور میں اپنے فیملی کو بھی لگاؤں گی، اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ ہمیں ایک اور دن مل گیا اور کل کا روزہ رکھنے کو بھی ہمیں مل گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جیولری آپ ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کو اپنی من پسند جیولری میچنگ کی مل گئی ہے؟ ہاں جی، جیولری مل گئی ہے، جس طرح چاہ رہے تھے اسی طرح مل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے مونا، آپ ہمیں وہاں سے آگاہ کر رہی ہیں۔ بالکل جو خوشی ہے وہ دوبالا ہو چکی ہے، نہ صرف شاپنگ کے لیے ایک اور دن ملا ہے بلکہ ایک اور روزہ بھی تو ہمیں ملا۔ اسلام آباد چلتے ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے شاکر عباسی سے۔ شاکر، یہاں پر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عید کی نماز سے پہلے نماز جمعہ اور جمعۃ الوداع کی تیاری کرنی ہے۔ آج بالکل اسلام آباد کے حوالے سے ویسے پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اسلام آباد پردیسیوں کا شہر ہے، تو لوگوں نے اتنا چاند کا انتظار نہیں کیا۔ وہ آج زیادہ تر سرکاری ملازمین جو بابو ہیں وہ اپنے آبائی علاقوں میں نکل گئے، تو اسلام آباد میں وہ جو اس طرح کا ایک گہما گہمی ہوتی ہے باقی شہروں میں ٹیلر شاپ پہ آخری دن، اسلام آباد میں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ ٹیلرز بھی یہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے ٹائم سے پہلے ان کو ان کے کپڑے سی کر انہیں دے دیں۔ میں بھی اسلام آباد کی ایک بڑی مشہور شاپ ہے ٹیلر شاپ، اس میں موجود ہوں، اور یہاں بھی اکا دکا لوگوں کے کپڑے رہ گئے، ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں جس طرح یہ کپڑے ان کے
सिले पड़े हैं वो आए और लेके जा रहे हैं। यहाँ टेलर मौजूद हैं, से पूछते हैं, एक दिन बढ़ गया है, चांद नहीं नजर आया, तो आपका जो काम का बोझ था उससे कोई फर्क पड़ा आपको? नहीं, काम का बोझ तो फर्क नहीं पड़ा, काम सारा हमारा चला गया है, निकल गया। आप मतलब चांद रात का इंतजार नहीं करते? नहीं, कोई इंतजार नहीं है फिलहाल। इस्लामाबाद के लोग चांद रात के इस हवाले से इंतजार नहीं करते कि लोग ज्यादातर यहाँ दूर दराज के लोगों के शहरों के होते हैं, उन्हें अपने ईद अपने आबाई इलाकों में जाके करनी होती है, तो उस हवाले से टेलर्स की यहाँ जो बाकी शहरों की निस्बत आप इनका नंबर ले लीजिएगा और हमें भी दे दीजिएगा। बड़े अच्छे टेलर हैं जो वक्त पर, बल्कि वक्त से पहले ही कपड़े दे देते हैं, और हम यकीनन चाहेंगे कि हम सबको कोई ऐसा ही टेलर मिले। तो शाकिर अब्बासी, मोना सिद्दीकी और इसके अलावा खुरतुल ऐन ज़िया लाहौर से हमारे साथ थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन वही बात आ गई ना, बार बार थोड़ा नेकियों की तरफ रुझान रख रही है। एक रोजा और मिल गया, अगर अभी आप उन बेसब्रे बच्चों से वाकिफ नहीं है जो बार बार कह रहे हैं कि कब रोजे कंप्लीट होंगे और कब ईद आएगी। बहरहाल हर तरफ तैयारियों का सिलसिला है, कोई शक नहीं। लाहौरी लड़कियों के साथ आपने ये बात की है ना, तो मुझे याद आ गया कि जब हम भी छोटे थे तो हम भी यही चाहते थे कि 29 रोजे और जल्दी ईद आए। मगर अब देखना ये है कि साबरीन में से कौन शुमार होगा और शाकरीन में से कौन शुमार होगा, एक रोजा रख के या खर्चों में मजीद इजाफे के साथ। लाहौरी लड़कियां हैं, इसके साथ साथ लाहौरी मुंडे भी सजने संवरने का सामान करने लगे हैं। कपड़ों की खरीदारी के साथ साथ खूबसूरत हेयर स्टाइल्स बनवाने के लिए बार्बर शॉप्स पर नौजवानों का रश देखने में आ रहा है। रश देखकर ड्रेसेस की कैंची भी काफी देर चल रही है। तफसीलात भी हैं और तैयारियां भी हैं, ये क्यों ना जाने के लिए चलेंगे जुबैर साजिद ढिल्लू के पास। जी जुबैर। जी बिल्कुल, ईद बिल्कुल करीब है और जो बाल कटवाने वाले लाहौरी मुंडे हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कोई बाल कटवा रहा है तो कोई अपनी दाढ़ी सेटमेंट करवा रहा है, कोई बालों को डाई करवा रहा है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम। भाईजान, क्या ईद पे कैसी कटिंग करवा रहे हैं? बाल है नहीं एक जगह पे है। ये साइड पफ काटा है भाई ने और इस दफ़ा मैंने थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज किया है। लास्ट टाइम भी मैंने इनसे ही कटवाता हूँ बाल काफ़ी देर से, तो ये बड़ा सेटिस्फैक्ट्री काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। अच्छा, तो रेट वगैरह के बारे में थोड़ा बताएं मुझे। रेट यहाँ पे मुनासिब ही हैं, बाकियों की निस्बत तो मुनासिब रेट। ईद पे कैंची ज़्यादा तो नहीं चलती? ईद पे फिर इनकी ईद होती है तो फिर कैंची ज़्यादा चलाएंगे तो अच्छा होगा इनके लिए। बहुत शुक्रिया। आपने देखा यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं, ये इसलिए जल्दी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जो है आगे वक्त थोड़ा है और रश हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी आ रहे हैं और अपने बालों को जो है डिफरेंट स्टाइल में काम करवा रहे हैं। जी, कुछ दीगर तैयारियां और जिन परदेसियों ने अपने घर पहुंचना है उनकी मुश्किलात से मुतालिक भी आपको आगाह करें, क्योंकि अपनों के साथ ईद मनाने के लिए दूसरे शहरों को जाने वालों का कराची रेलवे स्टेशन पर भी रश ही देखने को मिला। किसी को टिकट मिली है तो कोई अभी तक उसे टिकट नहीं मिल पाई, इस बात पर परेशान है कि वो किस तरह से उड़कर अपनों के पास चला जाए। क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर, जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा से। जी जुल्फिकार। जी, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूं और कराची में रहने वाले परदेसी लोग जो कि यहाँ पर रोज़गार कमाने के लिए आते हैं या किसी और तरीके से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, अब वो ईद मनाने के लिए अपने घरों का रुख कर रहे हैं। कराची में रहने वाले बेशतर परदेसियों की बड़ी तादाद जो है वो अब सफ़र कर रही है, या तो ट्रेन जो कि रेलवे की जानिब से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं उनके ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, या फिर दीगर ट्रेनों के ज़रिए सफ़र किया जा रहा है। सफ़र जहाँ पर मुमकिन हो सके, अगर ट्रेन में टिकट मिल रही है तो सही है, वरना फिर बसों का रुख किया जा रहा है। और मुसाफिरों को सफ़र को महफूज बनाने के लिए रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से कैंट स्टेशन पर हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। कैंट स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को तलाशी के मराइल से गुजरना पड़ा है, साथ साथ जो सफ़र के दौरान सामान साथ लेके जा रहे हैं वो भी चेक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा। रमजान, ईद, खुशियां, इन सब का जिक्र जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सोशल मीडिया पर साद रफीक की दूसरी शादी के चर्चे, भेद खुल रहा है कि साबिक वज़ीर रेलवे की 2 साल पहले एक न्यूज़ एंकर से शादी हुई। कागजात नामजदगी में उसे वो जाहिर कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर कोई साद रफीक को मुबारकबाद दे रहा है तो कोई उन पर तनकीद कर रहा है। सोशलिस्तान वालों को साद रफीक की दूसरी शादी में खास दिलचस्पी, अफवाहों का बाजार गर्म, किसी को खबर पे यकीन तो कोई नामजदगी पेपर सामने आने का मुंतज़िर। रेलवे के साबिक वजीर ने इस्लामाबाद की एक एंकर से दूसरी शादी रचाई। सोशल मीडिया पर खबर ज़ेरे गर्दिश, दावा किया गया कि साद रफीक ने शादी कागजात नामजदगी में जाहिर भी कर दी। 2 साल कबल वो दूसरी बार दुल्हा बने। कुछ ऐसी इतलात भी हैं, शादी से साद रफीक के घर वाले सख्त नाराज हो गए। सोशल मीडिया की अफवाहें अपनी जगह, ना तो साद रफीक ने तस्दीक या तरदीद की है और ना ही मुबैयना दुल्हन का कोई रद्द अमल सामने आया। इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी ने वज़ारत दाखिला की जानिब से नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 21 जून तक जवाब तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर ECL को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। नाम ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला, जुल्फी बुखारी ने वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
درخواست میں وزارت داخلہ نیب کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ زلفی بخاری کو 11 جون کو عمرہ روانگی پر ایئرپورٹ پر غیر قانونی طور پر روکا گیا۔ نیب صرف جاری تحقیقات کی بنیاد پر سفری پابندی نہیں لگا سکتا، نام بلیک لسٹ میں شامل کرنا غیر قانونی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 21 جون تک جواب طلب۔ وزارت داخلہ کے سیکشن آفیسر ECL کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب۔ ویلکم بیک۔ عام انتخابات 2018 کی سیکیورٹی کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسے مرتب کر لیا ہے۔ پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر پاک فوج تعینات ہوگی۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور ترسیل پاک فوج کی نگرانی میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں پولنگ ایجنٹس کے لیے ضابطۂ اخلاق بھی جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں شاکر عباسی کی اس رپورٹ میں۔ 2018 الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق جاری، سیکیورٹی پلان بھی فائنل۔ سیکیورٹی کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر نے اہم بیٹھک جمائی، وزارت داخلہ اور سیکیورٹی حکام بھی شریک۔ فیصلہ ہوا کہ پاک فوج پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر تعینات ہوگی۔ رینجرز، پولیس، FCL کار بھی پولنگ سٹیشنز پر ڈیوٹی دیں گے۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی ترسیل کا کام بھی پاک فوج کی نگرانی میں فول پروف ہوگا۔ سیکورٹی فورسز کے جوانوں کے لیے ایکشن ایکٹ کے مطابق ضابطہ اخلاق ترتیب دے دیا جائے گا۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انتہائی حساس پولنگ سٹیشن پر CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں پولنگ ایجنٹس کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ کوئی سیاسی جماعت نظریہ پاکستان، قومی سالمیت، مسلح افواج اور عدلیہ کے خلاف اظہار خیال نہیں کر سکتی۔ سیاسی جماعتیں، امیدوار اور پولنگ ایجنٹس الیکشن کمیشن کی ہدایت پر عمل کے پابند ہوں گے۔ نگران وزرائے اعلیٰ اور وزراء انتخابی مہم میں شرکت نہیں کر سکتے۔ پولنگ سٹیشنز کے قریب اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور آتش بازی پر پابندی ہوگی۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ شاکر عباسی، نیو نیوز، اسلام آباد۔ آئندہ انتخابات کے لیے 20,000 سے زائد امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی مکمل کر لی گئی ہے۔ 127 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، جبکہ N53 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض اٹھا دیا گیا ہے۔ اثاثے ظاہر نہ کرنے پر PS 11 لاڑکانہ سے فریال تالپور کے کاغذات نامزدگی بھی چیلنج کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن 2018 امیدواروں کے قواعد کی اسکروٹنی کا عمل جاری۔ مریم نواز کے N127 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ N125 سے تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد نے زین قادری کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے۔ اعتراض اٹھایا کہ لیگی رہنما نے کاغذات نامزدگی میں کمائی کے ذرائع نہیں بتائے۔ N53 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض اٹھا دیا گیا۔ حریف امیدوار عبدالوہاب کا موقف ہے عمران خان نے سیتا وائٹ کے ساتھ تعلقات کو چھپایا، لہٰذا وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے درخواست گزار کے دلائل سن کر PTI کے سربراہ کو نوٹس جاری کر دیے۔ PS 11 لاڑکانہ سے پیپلز پارٹی کی فریال تالپور کے کاغذات اعتراضات کے باعث روک دیے گئے۔ درخواست گزار نے اعتراض اٹھایا کہ فریال تالپور نے اثاثے ظاہر نہیں کیے۔ ریٹرننگ افسر نے درخواست 18 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اسی حلقے سے نثار کھڑوں کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ PS 87 سے سید مراد علی شاہ کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں ایسے پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے کوشاں ہے، علاقائی ممالک کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ISPR سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تربیت مکمل کرنے والے افسران کو کورسز کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا خطے میں قیام امن کے لیے علاقائی ممالک کو اپنے اختلافات ختم کرنے ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیاں تھم نہ سکیں۔ سینئر صحافی شجاعت عظیم کو ان کے آفس کے باہر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ حملہ آوروں کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج بے لگام، معصوم کشمیریوں کو شہید کیے جانے کا سلسلہ جاری۔ قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کی آڑ میں ضلع بانڈی پورہ کے علاقے پنار میں 2 کشمیری نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ بھارتی مظالم کے خلاف بانڈی پورہ سمیت مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک آزادی کا کاروان چلتا رہے گا، ان کے ارادے غیر متزلزل ہیں۔